اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے واو مدہ کے بارے میں۔ کل ہم نے تختی نمبر 8 اسٹارٹ کی ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا الف مدہ کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے واو مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ تو الف مدہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف خالی ہو اور الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ تو الف مدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی واو مدہ۔ تو واو سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر پیش ہو تو ہم اس کو واو مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ با ہے اور با کے ساتھ واو ہے اور واو کے اوپر جزم ہے، تو واو یہاں پر ساکن ہے اور واو سے پہلے پیش ہے۔ دیکھیں با کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، تو اسے ہم کہیں گے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ با واو پیش بو۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کا بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، اور اس سے آگے ہم یا مدہ پڑھیں گے۔ واو مدہ کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کھینچ کر بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ واو مدہ اور الٹا پیش کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الف مدہ اور کھڑا زبر کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہاں پر واو مدہ اور الٹا پیش کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ واو مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ واو مدہ کے بعد والا حرف، دھیان سے سنیے گا کہ واو مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو واو مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیں واو مدہ پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی کہ جیسے کہ آخر میں با واو پیش بو مثال کے طور پر آ رہا ہو تو ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، اس میں وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر واو مدہ کے بعد والا حرف ہم دیکھیں تو وہاں پر اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو واو مدہ کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 3 الف کی مقدار کا اندازہ آپ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ 1 الف کی مقدار اس طرح سے ہم ناپیں گے کہ انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولیں گے۔ بند انگلی یعنی 1 انگلی اگر ہم درمیانی رفتار سے کھولیں تو وہ 1 الف کی مقدار ہوگی۔ اگر ہم 5 انگلیاں بند کر لیں اور وہ باری باری درمیانی رفتار سے کھولیں تو 5 الف کی مقدار کہلائے گی۔ اسی طرح اگر 3 انگلیاں ہم بند کر لیں اور اس کو باری باری درمیانی رفتار سے کھولتے جائیں تو وہ 3 الف کی مقدار کہلائے گی، یعنی کہ پہلے 1 انگلی پھر دوسری اور پھر تیسری۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ہا واو پیش ہو۔ یہاں دیکھیں سا کو جو ہے وہ نرمی سے ہی ادا کرنا ہوگا، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جیم کے بعد جو ہا ہے اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے، ہا کر کے آواز نکلنی چاہیے، اور خا میں خا اس طرح سے آواز نکلنی چاہیے۔ آگے بڑھیں گے۔ دال واو پیش دو، دال واو پیش دو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش دو، طا واو پیش تو، ظا واو پیش رو، عین واو پیش او، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ اچھا الف کا ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ الف اگر خالی ہوگا تو ہی وہ الف کہلائے گا، اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکات ہیں جیسے کہ کچھ بھی ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، یا کوئی بھی سائن ہے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ کی مشق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو. اب یہاں پر دیکھیں جہاں پر واو ساکن ہے اس سے پہلے جو ہے پیش ہے دونوں طرف. تا پر بھی پیش ہے اور با پر بھی پیش ہے اور واو ساکن ہے، تو ان کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر ہم کھینچیں گے، یعنی کہ یہ دونوں ہی واو مدہ کہلائیں گے. تو ان کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ضروری ہے. کیسے؟ تو بو، ہا پیش ہو، دال واو پیش دو، ہدو. اب یہاں پر دیکھیں ہا کو جو ہے میں نے وہ فوراً ہی ادا کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے واو ساکن نہیں ہے، لیکن دال کے بعد جو ہے وہ واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ہم ہدو اس طریقے سے پڑھیں گے. کاف واو پیش کو، نون واو پیش نو، کو نو. را زبر را، داد واو پیش دو، ردو. قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو. یا واو پیش یو، ہا یہ زیر ہی، یو ہی. یہاں پر دیکھیں یا مدہ ہے، یعنی کہ یا ساکن ہو اور یا سے پہلے حرف پر زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے. اس کے لیے میں آگے آپ کو سمجھاؤں گی. ابھی ہم واو مدہ کو پڑھتے ہیں. قاف واو پیش قو، لام یہ زیر لی، قولی. قاف واو پیش قو، لام الف زبر لا، قولا. نون واو پیش نو، ہا دو زبر حن، نوحن. حمزہ واو پیش او، ذال یہ زیر دی، اوذی. نون الف زبر نا، اوذینا. انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو، کشمیر کے مسلمانوں کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین.